السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام البررہ، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 61 سبق نمبر 61 ہے آپ کے سامنے الحمدللہ، اور جن احادیث پر مشتمل ہے 2728 سے 2738 تک۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں بتوفیق اللہ و بعون جل وعلا۔ دیکھتے ہیں پہلی حدیث ہمارے پاس 2727 یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حرمین میں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ، یہ دونوں حرمین شریفین، ان کی عظمت، ان کے تقدس اور ان کی حرمت کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہیں۔ تو یہ حدیث آج کے سبق کی پہلی، وان عیاش بن ابی ربیع المخزومی، عیاش بن ابی ربیع المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال هذه الامہ بخیر، ہمیشہ رہے گی یہ امت بلائی پر، بہتری پر، خوبی پر، نیکی پر، ما عظموا هذه الحرمہ حق تعظیمها، جب تک کہ اس اللہ کے گھر کی، اس کے حرم کی تعظیم کرتی رہے گی جو کہ اس کا حق ہے تعظیم کا، اس طرح کی تعظیم یا عظمت دیتی رہے گی، حرمت کا لحاظ کرے گی جس طرح کہ اس کی تعظیم اور حرمت کا حق ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، تو پھر جب یہ لوگ اللہ کے اس حرم کی پاکیزہ گھر کی تقدس کو ضائع کر دیں گے، پامال کر دیں گے، تو ذَلِكَ هَلَكُوا، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حرمین کے تقدس اور حرمت کے حفاظت کے ساتھ امت کی بلائی، بہتری اور بقا ہے۔ رواه ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث بہرحال سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ سند میں یزید بن ابی زیاد جمہور اہل علم کے نزدیک ضعیف راوی ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حقائق اور واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مثلا واقعہ ہررا ہوا، کربلا کے واقعہ کے بعد، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، یزید کے دور میں ہی حرم مدینہ کی پامالی ہوئی، بے حرمتی ہوئی، مکہ مکرمہ میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ دو بڑے بڑے واقعات تھے حرمین کی بے حرمتی کے، کہ اس وقت سے مسلمانوں کی نا اتفاقی، تباہی، بربادی اور خون ریزی بھی جاری ہے، رکنے پہ نہیں آ رہی، والعیاذ باللہ۔ اس بات پر یہ دلیل ہے، اور آگے جب بھی ایسا ہوگا تو پھر دوبارہ سے رئی سی کسر بھی نکلے گی، والعیاذ باللہ۔ آگے عزیز طلبہ نیا باب ہے، باب حرم المدینہ حرس اللہ تعالی، مدینہ منورہ کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ان کی بقا اور ان کی حرمت کی بحالی مسلمانوں کی امت کی بحالی اور بقا ہے۔ پہلی فصل، الفصل الاول، حرمت مدینہ کے بارے میں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ما كتبنا عن رسول اللہ الا القرآن وما فی هذه الصحیفہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے قرآن کے، وما فی هذه الصحیفہ، اور وہ چیز جو کہ اس میرے صحیفے میں ہے۔
گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بات کر رہے ہیں، وگرنہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ جو تھے وہ بھی احادیث لکھتے تھے، اور ان کی احادیث خاصی تعداد میں، جیسے صحیفہ صادقہ ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ اکرام تھے ان کے پاس صحیفے تھے، اللہ اکبر، جو احادیث پر مشتمل تھے۔ لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلائی، پڑھائی، لکھوائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں لکھا ہوا تھا وہ بیان کر رہے ہیں۔ المدینہ تو حرام ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، یعنی وہ حرم ہے۔ عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک، ما بین عیر الی ثور، یہ دونوں شمال اور جنوب میں دونوں طرف پہاڑ ہیں مدینہ کے، اور یہ حدود ہیں حرم کی، عیر اور ثور، اس کے درمیان کا سارا علاقہ حرم ہے، حرم کہلاتا ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا، تو جس شخص نے بھی اس میں کوئی بدعت ایجاد کی، نیا کام شروع کیا دینی معاملے میں، او آوا محدثا، یا جس کسی نے اس حرم کی حدود میں کسی بدعتی کو جگہ دی، او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے شخص پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، والعیاذ باللہ، بد دعا اللہ کے رسول نے دی ہے۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی نفلی عبادت، ولا عدل، اور نہ فرض عبادت، نہ کوئی نفلی اور فرضی عمل اس سے قبول کیا جائے گا، ایسے شخص سے جو بدعتی کو پناہ دے گا حرم کی حدود میں یا کوئی بدعت کا ارتکاب کرے گا۔ ذمۃ المسلمین واحدۃ، سارے مسلمان جو ہیں وہ ذمہ داری میں ایک جیسے ہیں، یعنی اگر کسی کو وہ پناہ دیتے ہیں کسی کافر کو، تو سب کا حکم ایک جیسا ہوگا، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں ہے، یا فلاں شخص فلاں نسب کا ہے، سب نسب کا، فلاں خاندان کا ہے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، نہیں، کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، کسی کو اگر وہ پناہ دے دے گا تو سب اس کی پابندی کریں گے۔ ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، اللہ اکبر، ان میں ادنا مسلمان کی دی گئی امانت بھی برابر کی حیثیت رکھتی ہے، یسعی بہا ادناہم۔ فمن اخفر مسلمن، تو جس شخص نے بھی اخفر مسلمن، کسی مسلمان کے دیے ہوئے عہد کو توڑا، کسی مسلمان کے کیے ہوئے عہد یا وعدے کو کسی کے ساتھ بھی اس نے کیا ہے، تو کسی نے اس میں رخنہ اندازی کی اور توڑا، تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر بھی لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، تو اس سے نہ قبول کی جائے گی کوئی عبادت نفلی، ولا عدل، نہ فرضی۔ ومن والا قوما بغیر اذن موالیہ، اور جس شخص نے کسی قوم کو، یعنی جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، تو پیمان کیا، ومن والا، دوستی کا یا آپس میں کسی معاملے میں اتفاق کا کوئی بھی معاملہ کیا، ومن والا قومن، کسی بھی قوم سے بغیر اذن موالی ہے، اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر، اپنے جو ذمہ داران ہیں بڑے ان کی اجازت کے بغیر، کسی غلام نے، کسی خادم نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ ایسا جو غلام زر خرید خاص طور پر جو ہیں، یا یہ بھی ہے کہ جو کوئی آج کل کوئی ملازم ہے کسی کا اور باقاعدہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ کسی اور سے اپنے اصل باس کو بتلائے یا اطلاع دیے بغیر دھوکہ کر کے کسی اور سے عہد و پیمان کر لے اور اس کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرے، تو یہ بھی خیانت میں آتا ہے۔ تو زر خرید غلام کے بارے میں سخت احکامات تھے،
अल्लाहु अकबर। तो ऐसे शख्स से भी ला युक़बलु मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन, ना उसकी कोई नफली इबादत कबूल की जाएगी और ना फर्दी अमल कबूल किया जाएगा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वफ़ी रिवायत लहुमा, और एक इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की दोनों की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, मन इद्दआ इला गैरि अबीहि, कि जिसने दावा किया या मंसूब किया अपने आप को अपने बाप के अलावा किसी दूसरे बाप की तरफ, यानी किसी अपने आप को मंसूब किया किसी दूसरे हसब नसब की जानिब, या अपने बाप को छोड़कर किसी दूसरे बाप की तरफ अपने आप को मंसूब किया कि मैं फलां का बेटा हूँ। औ तवल्ला गैर मवाली है, या अपने जो मालिक हैं उनके अलावा, औ तवल्ला, या कोई, जी अजीज तलबा हम पढ़ रहे थे कि मन इद्दआ इला गैर अबी है औ तवल्ला गैर मवाली है, या किसी शख्स ने अपने मालिकों, गैर मवाली है, अपने मालिकों से हटकर किसी और से दोस्ती निभाई या ताल्लुक कायम किया या उनके साथ अहद व पैमान किया या मुआहदा किया, कोई भी बात की, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, तो उस पर भी अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत होगी। ला युक़बलु मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन, तो उससे नहीं कबूल किया जाएगा ना कोई नफली अमल, वला अदलुन, और ना कोई फर्जी अमल। तो ये यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है ऐसे लोगों को जिनका तज़किरा हुआ है इस हदीस में। तो ये हदीस नंबर जो हमने पढ़ी है, हदीस नंबर 2728 पढ़ी है मैंने। तो इस हदीस से दर्ज झैल अजीज तलबा फ़वाइद जो हैं वो अगर हम देखें गौर से तो हासिल होते हैं। एक तो ये कि ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफ़ा था, जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान के अलावा और इस सहीफ़े के अलावा कुछ नहीं लिखा, तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अपने सहीफ़े की बात है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है, दीगर सहाबा के पास दीगर सहीफ़े और अहादीस मौजूद थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सहीफ़े में ऊँटों की उम्रों और दियतों का बयान था। कुछ अहकामात लिखे हुए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिखवाए थे। शिया और राफ़ज़ी जो हैं उनका बातिल रद्द है इस हदीस में, जो ये कहते हैं अजीब अजीब कहानियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी वसीयतें की थी, बहुत सारी वसीयतें, और कुरान भी अलग था, यहाँ तक के बाद उन्होंने ये दावा किया है वलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाहु अकबर। और असरार उलूम के असरार और दीन के कवायद और शरीयत के गवामिज़ बहुत सारे जो हैं वो अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को अलग बताए थे, जो कि दूसरे सहाबा को नहीं बताए गए और ना उन्हें इल्म था। तो एक तो ये रद्द है इसमें, जो चीज़ थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बता दी। और दूसरा, आइर और सौर, मदीना में ये दो बड़े पहाड़ हैं और मदीना के शुमाल और जनूब की यही हरम की हदूद हैं, इसके दरमियान। और इसी तरह जैसे मक्का हरम मक्की की बेअदबी और उसमें ज़्यादती दुरुस्त नहीं, बिल्कुल इसी तरह हरम मदनी का भी यही तकद्दुस है और हुक्म है। इसी तरह अगर कोई अदना मुसलमान जैसे गुलाम या कोई औरत किसी काफिर को पनाह दे दे, तो तमाम मुसलमान पर उसकी रियायत और पासदारी वाजिब होगी। तो किसी को हक नहीं बनता कि कोई उसको तंग करे या तकलीफ दे। और जो इस अमान को तोड़ेगा तो उस पर अल्लाह की लानत और फटकार होगी। जो आदमी अपनी ज़ात, हसब नसब और ज़ाहरी अल्फाज में बदलते हैं, मसलन अपने आप को मुआशरे में बड़ा ज़ाहिर करने के लिए कि हम फ़लाँ ख़ानदान से हैं, फ़लाँ की औलाद हैं, शेख या सैयद बनते हैं, या अपने आप को दूसरों का गुलाम करार देते हैं, तो ये भी मलऊन हैं, इन पर भी लानत है। हदीस में अल्फाज ला युक़बलु मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है तो इससे ना कोई नफल और ना कोई फ़र्ज कबूल किए जाएंगे। आगे हदीस है हमारे पास 2729, वन सादिन
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احرم ما بین لابتی المدینہ، کہ بے شک میں حرام قرار دیتا ہوں مدینہ کے دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ، جن کا ذکر ہے ما بین عیر و ثور، پچھلی حدیث میں آیا ہے عیر اور ثور یہ دونوں پتھریلے پہاڑ تھے مدینہ میں، بڑے اونچے اونچے دونوں طرف، دونوں انتہاؤں میں۔ ما بین لابتی المدینہ، مدینہ کے دونوں طرف پتھریلے پہاڑوں کے درمیان۔ ان یقطع عذاؤھا، اس سے بھی یعنی ممانعت ہے کہ اس کے جو کانٹے یا اس کے درخت یا جاڑیاں ہیں ان کو کاٹا جائے، عذاؤھا کانٹے دار جاڑیاں درخت وغیرہ۔ او یقتل صیدھا، یا اس حرم کا شکار جو ہے اس کو مارا جائے، جانور وغیرہ اس کے دودھ میں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم، مدینہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہوں حقیقت حال۔ لا یدعوها احد رغبۃ عنہا، تو نہیں چھوڑے گا اس مدینے کو کوئی ایک بھی اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے، الا مگر ابدل اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ بدل دے گا اس مدینہ میں رہنے والوں کے بدلے، من ہوا خیر من، جو اس سے بہتر ہیں ان کو لے آئے گا۔ تو جو بھی شخص یہاں بے رغبتی اور نہ چاہتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان لوگوں کو لے آئے گا جو ان سے بہتر ہوں گے مدینہ میں رہائش کے لیے۔ ولا یثبت احد علی لأوائہا وجہدہا، اور نہیں کوئی ثابت قدم رہتا، لا یثبت احد علی لأوائہا، اس کی سختی پر، سختیوں پر، یعنی مدینے کی بھوک وغیرہ، مدینے کی سختیاں، مسائل، پرابلمز، مشکلات، وجہدہا، اور اس کی تنگیوں پر، تنگ دستیوں پر نہیں کوئی ثابت قدم رہتا، الا مگر کنتو میں ہوں گا لہو اس کے لیے، اس کے حق میں، شفیعن سفارش کرنے والا، او شہیدن یا گواہی دینے والا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ رواہ مسلم، امام مسلم اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ اتنی فضیلت ہے اس کی، اس میں رہنے کی، اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من یستطع ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو شخص یہ اپنا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ زندگی کے آخری لمحات تک رہے تو وہ مدینہ میں رہے، اس کی موت وہیں آئے، اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے 2729، یہ 2729 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو احناف اور جمہور اہل علم کے نزدیک مدینہ کا حرم احکام میں مکہ کے حرم کی طرح نہیں ہے۔ احناف حنفی کہتے ہیں اور جمہور بڑے زیادہ اہل علم کہ مدینے کا حرم مکے کی طرح شرعی احکام میں ایک جیسے نہیں، مختلف ہیں، یعنی حرم مکی میں زیادہ پابندیاں ہیں اور اصل ہیں، جبکہ مدینہ میں یہ جو کہا گیا ہے یہ اس کے احتیاط کے لیے کہا گیا، اس کے وگرنہ اس پر پابندیاں حرم ہی کی ہیں، مدینہ کی حرم کی نہیں۔ لیکن حدیث کے جو ظاہر ہے الفاظ، اس میں ایک بڑا اہل علم کا گروہ اور جماعت اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ حرم مکی کی طرح ہی مدینہ کا حرم بھی حکم احکام رکھتا ہے کہ شکار نہ کیا جائے اور اس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، اس کی جو ہے جڑی بوٹیاں نہ کاٹی جائیں، اس کے جو اپنا کانٹے اور درخت اور گھاس وغیرہ وہ
اور نہ اپنا استعمال میں لائی جائے. مطلب ہے یہ چیزیں جو کہ پابندیاں حرم مکی کی، مدینے کی بھی اسی طرح کی ہیں سوائے علماء احناف اور جمہور کے. اور اسی طرح عزیز طلبہ انی احرم ما بین لابطی المدینہ، اس کو انڈر لائن کیجیے. اس کا معنی ہے کہ میں اس مدینہ کے دو پتھریلے مقاموں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں. یہ معنی ہے اس کا. آگے آتے ہیں اگلی حدیث 2730 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصبر علی لأواء المدینہ وشدتها، نہیں صبر کرے گا کوئی بھی مدینہ کی سختیوں وشدتها اور اس کی تنگ دستیوں پر، احد کوئی ایک بھی من امتی میری امت میں سے، الا کنت له شفیعا یوم القیامہ، مگر یہ کہ میں ہوں گا اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا قیامت کے دن. تو حدیث میں الفاظ لأواء المدینہ کا اس کو انڈر لائن کیجیے، کا مطلب ہے مدینہ کی سختیاں اور بھوک پیاس تنگ دستیاں وغیرہ، ایک ہی معنی ہے. آگے اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی قال کان الناس اذا رأوا اول الثمرۃ، کہ لوگ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں کہ کان الناس لوگ تھے، اذا رأوا جب بھی وہ دیکھتے اول الثمرۃ سب سے پہلا پھل، جاؤ بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کا پہلا پھل جب دیکھتے تو وہ لے کر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برکت کے طور پر، جاؤ بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاذا اخذہ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے لیتے، آپ کا جرا طریقہ کار دیکھیے کہ کتنی پیاری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ پہلا پھل مدینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہاتھ میں اور فرماتے قال اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے اس پھلوں میں، ان پھلوں میں اللہ برکت دے، وبارک لنا فی مدینتنا، اور اے اللہ ہمارے اس شہر میں، مقدس شہر میں اللہ برکت دے، وبارک لنا فی ساعنا، اور اے اللہ ہمارے ساع میں، ساع جو ہے نا وہ ایک پیمانہ تھا اناج کو ماپنے کا، جیسے ہمارے یہاں ٹوپا ہوتا ہے. تو اے اللہ برکت دے ہمارے ساع میں، وبارک لنا فی مدنا، اور اے اللہ برکت دے ہمارے مد میں. مد ساع اور مد سے مراد اناج، یعنی اناج میں ہمارے گندم وغیرہ اور جو بھی چیزیں ہوتی تھیں اس وقت. اللہ اکبر. برکت دے اللہم، اے اللہ ان ابراہیم، پھر آپ یہ بھی فرماتے دعا، اے اللہ ان ابراہیم عبدک و خلیلک، اے اللہ بے شک ابراہیم خلیل تیرے بندے اور تیرے دوست، و نبیوں کا اور تیرے نبی برگزیدہ تھے، و انی عبدک اور بے شک میں بھی تیرا بندہ، و نبیوں کا اور تیرا نبی، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. و انہ دعاک لمکہ تھا، اور بے شک انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے دعا کی اے اللہ مکہ کی حرمت کے بارے میں، وانا ادعوک للمدینہ، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کی حرمت کے بارے میں، بمثل ما دعاک، اسی طرح ہی جس طرح کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی لمکہ تھا مکہ کے لیے، ومثلہ معہ، اور میں اس کی مثل دو چند دعا کرتا ہوں، ومثلہ معہ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے جو انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی، اور اس کے ساتھ اور اضافی دعا بھی کرتا ہوں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یدعو اصغر ولید لہ، پھر فرمایا کس نے؟ راوی نے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ یہ کہہ کر دعا مانگ کر پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یدعو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اصغر ولید، اپنے گھر والوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو، یعنی اہل بیت میں سے، فیؤتی ذلک الثمرۃ، تو پھر اس کو وہ پھل جو ہے وہ عطا فرما دیتے. رواه مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا. تو دیکھیے عزیز طلبہ کتنی پیاری عادت ہے، سنت ہے میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا پھل لیا
لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا کہ آپ کھائیں اور دعا کریں برکت ہو، آپ نے دعا کی برکت کی اور وہ خود نہیں کھایا بلکہ اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے بچے کو بلا کر اس کو دے دیا کرتے، یہ معمول تھا۔ ہاں جی، تو حدیث میں سا اور مد کی برکت سے مراد اناج کی برکت ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے پھلوں کی دعا فرمائی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آتا ہے نا، مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورہ بقرہ میں، کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تو پھلوں کی دعا کی ابراہیم خلیل نے مکہ والوں کے لیے، تو وہاں اناج کے بجائے پھلوں کی کثرت آج بھی دیکھی جاتی ہے، بہت پھل ہوتا ہے وہاں مکہ میں، سبحان اللہ، اور تازہ اور فریش۔ اچھا، جبکہ مدینہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں جیسا کہ ہے کہ میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سی دعا بھی کرتا ہوں مدینہ کے لیے، اور اس کی مثل اور زیادہ اضافی دعا بھی کرتا ہوں۔ تو وہ اضافی دعا کی تھی اناج کی، بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج اور پھلوں کی دونوں چیزوں کی دعا فرمائی مدینہ والوں کے لیے، اور آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے وہاں یہ دونوں چیزیں بکثرت ہوتی ہیں، گندم بھی ہوتی ہے باقاعدہ۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ العظیم۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس بفضل اللہ 2732، وَنَبِي سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا دعا کر کے، فجعلہ حراما، اور اس مکہ کو حرم قرار دے دیا، ٹھیک ہے جی، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں حرام کرتا ہوں مدینہ کو، حرامن، ایسا حرام کرنا، ما بین مازمیھا، کہ جو ان دونوں پتھریلے پہاڑوں کے مابین درمیان جگہ ہے جی، جیسا کہ پہلے ما بین اور وثور، حرام یا حرم، اللہ یحراق فی دم، اور یہ بھی کہ اس میں نہ خون بہایا جائے گا، ولا یحمل فی سلاح، اور نہ اس میں اٹھایا جائے گا کوئی ہتھیار وغیرہ، لقتال، لڑائی وغیرہ کے لیے، خون خرابے کے لیے، ولا تخبط فی شجرۃ، اور نہ کسی درخت کو اس میں کاٹا جائے گا یا جاڑا جائے گا، الا لعلف، سوائے جانوروں کے چارے کے لیے جو ضروری ہیں، تو یہ ایک بڑی ضرورت ہے، اس لیے وہ کوئی حرج نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے حدیث طلبہ کے کتنے الفاظ واضح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے جو فرمائے ہیں اور دعائیں کی ہیں 2732، تو اس میں حدیث طلبہ ولا تخبط فی شجرۃ الا لعلف، ان کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اور نہ ہی چارے کے علاوہ اس مدینہ کے درختوں کے پتے جاڑے جائیں گے یا جاڑے جائیں۔ آگے حدیث ہے 2733، وعن عامر بن سعد، عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان سعدا راکب الی قصرہ، عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان سعدا راکب الی قصرہ بلاقیق، کہ سعد جو تھے وہ سوار ہوئے اپنے محل کی طرف جانے کے لیے عقیق مقام پر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عقیق جگہ ہے، اس میں ان کا قصر یعنی محل پیلس جو ہے وہ یعنی رہائش جو تھی وہ موجود تھی، تو اس کی طرف جا رہے تھے سوار ہو کر، فوجد عبداً، تو آپ نے راستے میں ایک غلام کو دیکھا، یقطع شجرا، کہ وہ کاٹ رہا تھا درخت کو، او یخبطہ، یا اس کے پتے جاڑ رہا تھا، کاٹ رہا تھا یا اس کے پتے جاڑ رہا تھا ٹہنیوں سے، فصلبہ، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کے کپڑے چھین لیے، جو اضافی کپڑے تھے نا اوپر، وہ ان کو چادر وغیرہ اوپر اڑی ہوئی تھی وہ چھین لی۔ فلما رجع سعد، تو جب سعد پھر اپنے گھر واپس آئے، لوٹے اپنی جگہ پر،
جاءہ اہل العبد، تو وہ اس غلام کے مالک وغیرہ جو تھے نا ذمہ دار، وہ آئے ان کے پاس، سعد کے پاس رضی اللہ عنہ، فکلموہ، تو انہوں نے ان سے بات کی، گفتگو کی، ان یرد علی غلامہم، کہ وہ لوٹا دیں ان کے غلام پر جو چیز انہوں نے لی، یا او علیہم ما اخذ من غلامہم، کہ وہ چیز ان کو، یا ان کو لوٹا دیں وہ چیز جو انہوں نے پکڑی یا لی یا چھینی ان کے غلام سے۔ تو حضرت سعد سے مطالبہ کر رہے تھے ان کے مالک کہ وہ ان کو ان کی طرف لوٹا دیں۔ فقال معاذ اللہ، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ارد شیئا، کہ میں کوئی چیز جو ہے واپس لوٹاؤں، نفلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت کے دے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت کے جو چیز مجھے دے دی، دلوا دی، اس کو میں اس میں سے کوئی چیز لوٹاؤں واپس۔ وابا، اور انہوں نے مطلق انکار کر دیا، ان یرد علیہم، کہ ان کے غلام کی جانب کوئی چیز لوٹا دیں یا ان کو دے دیں غلام کی کوئی چیز واپس، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں دی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے یہ روایت کیا اس کو۔ تو گویا کہ وہ حرم کی حدود میں یہ کام کر رہا تھا، تو انہوں نے بطور سزا کہ یہ کام، یہ جو ہے نا اسے یہ مطلع کیا، متنبع کیا اس بات پر۔ تو حرم کا تقدس پامال کر رہا ہے اور اس کے درخت کاٹ رہا ہے، بظاہر اس کا یہی مفہوم ہے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، 2734۔ اس حدیث میں جو پچھلی پڑھی ہے 2733، 2733، اس میں یخبطہ کے الفاظ کو انڈر لائن کیجئے کہ وہ اس کے پتے جاڑتا ہے، جاڑ رہا تھا وہ آدمی، خادم، نوکر یا غلام۔ آگے حدیث ہے 2734، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کر کے مکہ سے، وعیق ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما، تو ابو بکر اور بلال دونوں رضی اللہ عنہما کو بخار نے آ لیا، بخار میں مبتلا ہو گئے، وعیق۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، تو میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو اس بارے میں خبر دی، تو فقال، آپ نے فرمایا، آگے اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی سن کر، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ اس مدینہ کو ہمارے ہاں محبوب کر دے، کحبنا مکہ، جس طرح کہ مکہ جو ہے اس سے ہمیں محبت ہے، جس طرح ہماری مکہ سے محبت ہے، اس طرح اللہ مدینہ کو بھی ہمارے ہاں محبوب بنا دے، او شدہ، یا اس سے بھی زیادہ، مدینہ کو ہمارے ہاں مکہ کی نسبت محبوب بنا دے، اس لیے کہ ہم اب مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں اور مدینہ میں ہم نے رہنا ہے، تو اے اللہ اس کی آفات، اس کی تنگ دستیاں، اس کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ مسئلہ یہ تھا، اصل مقصد دعا کا یہ تھا، وصححا، ہاں جی، اور اس کی فضا کو صحت والی فضا بنا دے، صحت افزا بنا دے، اس کی فضا، اس کی آب و ہوا، وصححا وبارک لنا فی سعیہا ومدہا، اور ہمارے لیے برکت دے دے اس کے سا اور اس کے مد میں، یعنی اناج وغیرہ میں، وانقل حماہا، اور اس کے بخار کو منتقل کر دے دوسری جگہ، فاجعلھا بالجوفا، یعنی اس کے بخار کو جوفا مقام کی جانب لے جا، یہاں سے اٹھا کر، متفق علیہ۔ تو ایسی دعا کرنا جائز ہے، درست ہے، کسی مقام پر اگر کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، بیماریاں ہوں، تو اس قسم کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے بجائے اس بیماری آفات کو ہمارے دشمنوں پر مسلط کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں الفاظ فجعلھا بالجوفا کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس بخار کو مقام جوفا میں رکھ دے۔ تو جوفا مدینہ سے 6 کوس کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، مقام ہے، یہ آج کل وہ شام کا، اہل شام کا وہ ایک قسم کا بنا ہوا ہے، کسے کہتے ہیں نا میقات، جوفا، شام والوں کے لیے میقات بھی ہے آج کل،
وہاں سے وہ گزرتے ہوئے احرام وغیرہ باندھتے اور نیت کرتے ہیں۔ تو مدینہ سے 6 کوس پر ایک جگہ ہے، وہاں یہودی آباد تھے، تو مدینہ کی بیماری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جاتی رہی۔ تو جوفا میں یہودی تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری اللہ ادھر لے جا۔ آگے ہے 2735 وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں جو مدینہ میں آپ نے خواب دیکھا۔ کیا آپ نے دیکھا؟ رئی تو امراۃن سودا، کہ میں نے ایک انتہائی کالی سیاہ عورت دیکھی، سائرۃ الراس، پورا گندا بالوں والی، جسے ڈین نہیں کہتے، ڈائن، اس قسم کی تھی، پچھل پیری، پورا گندے بال بکھرے ہوئے اور سیاہ رنگ کی، خوفناک۔ خرجت من المدینہ تھے، جو مدینہ سے نکل گئی ہے، حتی نزلت مہیعتن، یہاں تک کہ وہ اتری اور پہنچ گئی مہیا جگہ میں۔ فتاولتھا، تو میں نے اس خواب کی تعبیر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے اس کی خواب کی تعبیر کی کہ ان وبال مدینہ تھے، کہ مدینہ کی جو وبا ہے، بیماری، نوکیلا الی مہیعتن، جو منتقل کر دی گئی ہے مہیا مقام کی طرف، وہی الجوفا، اور وہ جوفا کا مقام تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو جوفا، بخار کو جوفا منتقل کرنے کی دعا کی، جو یہودیوں کا مسکن تھا اس وقت۔ امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں الفاظ سائرۃ الراس کا مطلب پراگندہ بالوں والی عورت، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور نازلت مہیعتن، مہیع جوفائی کا ایک نام ہے جو مدینہ سے 6 کوس کے فاصلے پر ہے۔ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور دعا فرمائی تو یہ وبا وہاں سے جاتی رہی اور جوفا میں ہی جا پڑی۔ حدیث 2736 وان سفیان بن ابی زہیر، سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ حدیث 22736 عن سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یفتح الیمن، یمن فتح کیا جائے گا، فیاتی قوم یبسون، اور آئے گی ایک قوم کے لوگ آئیں گے وہاں یمن سے، یبسون، اپنے اونٹوں کو تیز دوڑاتے ہوئے، فیتحملون باہلیہم، اور جو وہ اٹھا کے لے جائیں گے اپنے اہل خانہ کو، خاندان والوں کو، ومن اطاعہم، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کو فالو کریں گے، جو ان کی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، والمدینہ تو خیر لہم، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لو کانوا یعلمون، اگرچہ وہ جانتے ہوں۔ اسی طرح ویفتح الشام، کہ شام فتح کیا جائے گا، فیاتی قومن، تو قوم کے لوگ آئیں گے، یبسون، جو کہ اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے مدینہ کی جانب، فیتحملون باہلیہم، اور جو وہ اٹھا کے لے جائیں گے اپنے اہل خانہ یا خاندان والوں کو، ومن اطاعہم، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے پیروی کریں گے، والمدینہ تو خیر لہم، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ویفتح العراق، اور اس طرح عراق کو فتح کیا جائے گا، فیاتی قومن، قوم کے لوگ کچھ عراق سے آئیں گے، یا بسونا، جو کہ اپنے اونٹوں کو، سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے، فیتحملون باہلیہم، اور وہ اپنے اہل خانہ کو یا خاندان والوں کو ان پر سوار کریں گے، ہاں جی، اور لے جائیں گے، ومن اطاعہم، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کی پیروی کریں گے، جو ان کے ساتھ چلیں گے مدینہ چھوڑ کر، ان کو بھی وہ لے جائیں گے، والمدینہ تو خیر لہم، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، اگرچہ وہ کاش کہ وہ جان لیتے اس بات کو، حقیقت کو۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے انتہا درجے کی، یہ پیک پر ہے، صحیح صحت کے اعتبار سے صحیح ہے، کریکٹ ہے، ساؤنڈ ہے۔ اچھا جی، تو اس حدیث سے عزیز طلبہ
کچھ فوائد ہم اخذ کر سکتے ہیں جو درج ذیل ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ بے شمار فوائد ہیں، لیکن چند ایک کہ شام، عراق اور یمن کی فتح کی خبر جو کہ پوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی اور آپ کا معجزہ۔ شام، عراق اور یمن تینوں فتح ہوئے۔ یہ ممالک خلفائے راشدین کے ہاتھوں بفضل اللہ فتح ہوئے تھے، اور یہ لوگ ان ممالک میں جا بسیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مدینے والے بہت سے لوگ ان علاقوں کی فتوحات کے بعد مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے گئے کہ وہاں کا رہنا سہنا اور شاہانہ انداز اور اپنا زندگی کی آسودگیاں اور سہولتیں ان کو دیکھ کر مفتوحہ قوموں کو، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ لوگ ان ممالک میں جا بسیں گے، اور ایسا ہی ہوا، نیز اپنے اہل و عیال کو لے جائیں گے۔ حدیث میں مذکور ان ممالک کا اسی ترتیب سے ہی فتح ہونا مذکور ہے، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ یہ فتح ہوں گے، اسی ترتیب سے یہ بعد میں فتح ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں رہائش اور اس میں مرنا اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ تو جو علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے، لوگ کچھ جو ہے وہ مدینہ سے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر پابندی بھی لگا دی تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر رہائش نہ اختیار کرو، تاکہ تمہاری زندگی شاہانہ ہو کر آپ بیرا روی کا شکار نہ ہو جائیں اور عیش پرست نہ بن جائیں۔ تو مدینہ میں رہنا اور موت اور مدینہ میں مرنا بہت بڑی سعادت ہے کہ سب سے پہلے مدینہ سے ہی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے، پھر آپ کے صحابہ کو اٹھایا جائے گا، اور وہ آپ اپنی امت کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2737 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت بقریۃ، کہ میں حکم دیا گیا ہوں ایک بستی کی جانب ہجرت کرنے کا یا قیام کرنے کا، ایک بستی میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہوں، تاکل القرى، جو کہ دوسری ساری بستیوں کو نگل لے گی، کھا جائے گی۔ یقولون، لوگ کہتے ہیں، یثرب، وہ یثرب ہے، وہی المدینہ، جبکہ وہ مدینہ ہے، یثرب نہیں رہا۔ تنفی الناس، وہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، یعنی وہ بستی مدینہ کی نکال دیتی ہے برے لوگوں کو اپنے سے، کما ینفی القیر خبث الحدیث حدید، جس طرح کے بٹی جو ہے نا، لوہار کی بٹی آگ والی، ینفی القیر، جس طرح کہ بٹی جو ہے آگ کی وہ نکال دیتی ہے، اتار دیتی ہے خبث الحدید، لوہے کے زنگ کو یا لوہے کے میل کچیل کو، اس طرح مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، رہنے نہیں دیتا۔ تو 2737 امرت بقریۃ تاکل القرى، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایسی بستی میں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہوں جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ فتح اسلام کی ہوگی اور سارے شہر مدینہ کے تابع ہو جائیں گے، یہ بھی معنی ہے۔ تو مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، جس کا مطلب ہے مذمت کرنا اور ملامت کرنا، اور بعضوں نے کوڑا کرکٹ بھی کہا ہے، کہ وہاں سانپ اور بچھو بہت زیادہ تھے، تو یثرب کو اب یثرب نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لوگوں نے کیا ہے، سانپ اور بچھو وغیرہ، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر، اور بعضوں نے کہا اس کا معنی مذمت کرنا، ملامت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو ہے وہ بدل دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ مدینہ نام جو ہے نا وہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے، مدینہ طیبہ یا طیبہ یا طابہ سارے معنی ہیں، اور یثرب مذمت و ملامت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں، لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، جب وہ آئے حقیقت حال کا پتہ چلا تو انہیں معاف کر دیا اور کہا لا تثریب، تم پر کوئی ملامت نہیں، علیکم اليوم، آج کے دن۔ تو تثریب یثرب اسی سے ہے، سارابا مادہ ہے۔ آگے حدیث ہمارے پاس اور آخری حدیث ہے آج کے سبق کی، عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا 2738 وان جابر بن سمرہ
جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ ان اللہ تعالیٰ سمى المدینہ طابہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا ہے مدینہ کا طابہ۔ تو مدینہ کا نام جو طابہ ہے وہ اللہ جل شانہ نے رکھا، اور ایک طیبہ نام بھی حدیث میں آیا ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہے، ان اللہ تعالیٰ سمى المدینہ طابۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں طیبہ جو اسی معنی میں ہے، یعنی پاکیزہ، کہ یہ طیبہ یا طابہ نجاسات شرک اور کفر کی خباثتوں سے پاک ہے اور ان کو نکال دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک گنوار مسلمان ہوا، پھر جب وہ بیمار پڑا نا تو وہ مرتد ہو گیا اور مدینے سے بھاگ گیا، نکل گیا۔ تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ مدینہ پاک ہے اور ناپاک لوگوں کو وہاں رہنے نہیں دیتا۔ تو عزیز طلباء، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ جانے سے کتراتے ہیں یا وہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی اچھی بات علامت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔